کبیر روم سے نکلا تو مرتضیٰ اور مدیحہ کی صلح کرا کر نکلا تھا، جبکہ خود بھی مدیحہ سے بات کی تھی، ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، بس اسے تکلیف ہوئی تھی کہ انہوں نے اس سے چھپایا۔ وہ روم سے نکلا تو کافی مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ویسے ہی کشن اس کے منہ پر آ لگا۔ اس نے غصے سے نین کو دیکھا جو آنکھیں سرخ کیے منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کبیر کو اس پر بہت پیار آیا۔ او تو نین صاحبہ میں جنگلی بلی گھس گئی ہے۔ شٹ اپ، مجھے آپ اپنے کمرے میں بالکل نہیں چاہیے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ چہرہ موڑتی بولی، کہاں جاؤں گا یار؟ کبیر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نین بیڈ سے اٹھ گئی۔ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑے ہاتھ میرا، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ یار آیت سے جیلسی کی کیا تک ہے؟ بہن ہے وہ میری۔ میں کب کہہ رہی ہوں آیت سے جیلسی کر رہی ہوں؟ مجھے بتا سکتے تھے آپ کہ آپ آج لیٹ آئیں گے آیت کے ساتھ ہیں یا کچھ اور کھانا کھا کر آئیں گے؟ آپ کے بچے نے میرا خون خشک کر دیا ہے۔ مجھے ٹھیک سے دکھائی بھی کچھ نہیں دے رہا۔ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں آپ کو پتہ بھی ہے ان 3 دنوں میں؟ وہ تو غصے سے چیخی۔ کبیر نے اپنی ہنسی روکی اور اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بولو، سب سن لیں گے۔ گھر کے بڑے بیٹے کی بیوی نے اسے سنا کر رکھ دی ہے۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا، اس کی آنکھوں پر پیار کرتا بولا۔ نین نے اسے دور جھٹکنا چاہا۔ اچھا سوری، میں آئندہ سے خیال رکھوں گا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا ہمارے بیبی کو۔ او شٹ، کبیر نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ آپ ہمارے بچے کو بھول گئے؟ نین تو حیران رہ گئی۔ نہیں میری جان، میرا مطلب تھا کہ میں آئندہ خیال رکھوں گا نا۔ وہ سٹپٹا ہی کیا۔ نہیں، آپ نے کہا میں بھول گیا تھا۔ نین نے اس کا ہاتھ ہٹایا، جبکہ کبیر نے اسے احتیاط سے بیڈ پر دھکیل دیا اور خود جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے غصے سے آنکھیں پھیر لی مگر مزاحمت ختم کر دی تھی۔ کبیر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری۔ اس نے اس کے گال پر پیار کیا۔ نین ایک دم خفیف سی ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کو خود پر سے ہٹانے لگی۔ اوکے بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کبیر نے اسے اٹھایا اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس کے شکوہ کرنے کے انداز دل کو نئی امنگ دے گیا تھا۔ ایکچولی مجھے جانا ہے کہیں، باہر جا کر کھانا ہے۔ نہیں جی، میں تھکی ہوئی ہوں اور کھانا تو میں کھا چکی ہوں۔ وہ ایک دم زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ جھوٹی چالاک لڑکی، کبیر نے افسوس سے اس کو دیکھا، جبکہ نین کا قہقہ ابھرا اور کبیر نے اس کو قابو میں کر لیا، اس کی ہنسی کو قید کر لیا۔ لمحے تھم سے گئے تھے۔ کبیر بہت خوش تھا کہ وہ عمل پر اس کے آگے ری ایکشن دے رہی ہے۔ نین شرما سی گئی کبیر کی دیوانگی پر جو اس کے سانسوں کو بھاری کر چکی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے کچھ یاد آیا۔ کبیر نے غبار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو ایک شرط پر معاف کرنا ہے، وہ بولی۔ بتاؤ کیا شرط؟ کبیر نے اس کے پھولے پھولے گالوں پر پھر سے پیار کیا۔ ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، مجھے بھی جانا ہے، وہ بولی تو کبیر ہنس دیا۔ ہنی مون پر؟ وہ آنکھوں سے اشارے کرتے بولا۔ نین نے گھورا۔ کسی خوبصورت جگہ قدرت کے نظارے دیکھنے، وہ بولی۔ ہاں تم نظارے دیکھنا، میں تمہیں، وہ اس کی زبان پھر سے بند کرتا بولا۔ نین نے احتجاج کیا۔ پہلے بتائیں، لے چلیں گے؟ حکم سر آنکھوں پر میری جان، جہاں کہوں گی وہیں۔ وہ مسکرایا۔ نین بھی مسکرا دی۔ زمل کے لیے یہ سب کرنا بے حد مشکل تھا جو کہ نین اسے پڑھا کر اوپر بھیج چکی تھی۔ وہ بار بار سیڑھیوں پر سے اتر جاتی مگر پھر اس نے اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ نیچے رہی تو افشین آ جائے گی، تبھی بہتر تھا وہ اوپر ہی چلی جاتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اسے سنا کر آیت کے روم میں چلی جائے گی۔ اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوئی اس کا منتظر ہے۔ وہ ایسے کیسے آوارہ پھر سکتا ہے؟ بدتمیز انسان، زمل سوچنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر دیکھ رہی تھی۔ افشین نے اسے لاؤنج سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتی زمل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ افشین کے چنگاریاں لگ گئی تھیں اور اس کے دماغ میں زبردست ترکیب آئی۔ چپکے سے وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہاتھ میں موجود موبائل کو اس نے سختی سے پکڑ لیا۔ زمل نے پیچھے سے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ سالار دوسرے روم میں تھا جبکہ زمل دوسرے روم میں کھڑی تھی۔ افشین نے زمل کی پشت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موبائل کی ویڈیو آن کر کے اسے آہستگی سے صوفے کے نزدیک رکھ دیا، ایسے کہ دونوں کی نگاہ اس پر نہیں جاتی اور کمرے میں ہونے والا سارا منظر صاف دکھائی دیتا۔ وہ پیچھے نکل گئی۔ میں تمہیں رسوا کر کے نکالوں گی اس گھر سے۔
ذلیل لڑکی۔ وہ زمل کے بارے میں نفرت سے سوچ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ زمل نے اپنے اندر پوری طاقت جمع کر لی تھی۔ آج وہ کھانا نہیں لائی تھی۔ سالار شاور لے کر نکلا تو بال گیلے تھے۔ اس نے زمل کی جانب دیکھا۔ بلیک ڈریس میں وہ منہ پھلائے بنا ہاتھ میں کچھ بھی تھامے کھڑی تھی۔ بس ایک ہی نگاہ میں وہ سامنے والے کو شرمندہ کر سکتا تھا۔ اوپر سے نیچے تک اسے اچھے سے دیکھا تھا۔ یہ ڈریس وہ اس کے لیے لایا تھا اور وہ جانتا تھا اس ڈریس کے تمام راز۔ مطلب بکری ذبح ہونے آ گئی خود ہی۔ وہ مزے سے سوچتا، اسپرے خود پر کرتا۔ اس کی طرف بڑھا۔ ایک منٹ آپ شرٹ ڈالیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زمل جھجک کر دور ہوتے ہی جلدی سے بولی۔ اس کے سامنے ساری ہوا سرک گئی تھی۔ میرا چھوٹا بچہ اندر آ کر بات کرے گا یا میں باہر آؤں؟ اور رہی شرٹ کی بات، وہ تو میرا کمرہ ہے، میرا موڈ نہیں۔ وہ سکون سے اسے فلرٹی انداز میں دیکھتا بولا۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے یہ سارے منظر کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی ہے۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں۔ زمل کی سانسیں اسے دیکھتے ہی بھاری ہونے لگیں۔ میں بدتمیز، بد تہذیب، رومانٹک، سیکسی؟ سالار، زمل چیخی۔ حکم جانے سالار۔ وہ لبوں میں ہنسی دبائے اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کھانا تو لائی نہیں تم؟ سالار نے ٹیبل خالی دیکھی۔ ان لوگوں نے صرف آئس کریم کھائی تھی، تینوں نے ہی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اچھا، تو کھانا کھا کر نہیں آئے آپ؟ وہ طنز کرتی بولی۔ سالار پل بھر کو حیران ہوا اور جیسے ہوش میں آتا وہ زمل کو اپنی طرف کھینچ گیا۔ زمل کی چھوٹی سی چیخ نکلی اور وہ کانپتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھ جیسے ڈھیٹ پر بھی کوئی طنز کرنے ہیں تو بھی حد نزدیک آ کر کرنے ہوں گے۔ اس کے دل کو انگوٹھے سے چھوتا وہ بولا۔ سیاہ لباس میں آفت لگ رہی تھی اور اس پر غصہ۔ سالار فدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوبارہ ہارٹ اٹیک آج زمل کو بھی دے دینا چاہتا تھا۔ تو میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس دل پر لمس رکھ گیا۔ زمل کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سالار کو شولڈر سے جکڑ لیا، جبکہ سالار نے اس کی کمر پر گرفت سخت کر لی۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا اس وقت اسے کتنا سکون ملا تھا اپنی من پسند چیز کو قریب سے چھو کر۔ بتاؤ نا، تمہاری آنکھوں نے میرا انتظار کیا تھا۔ وہ اگلا لمس اس کی آنکھوں پر چھوڑنے لگا۔ زمل کا سر جھکتا چلا گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کی قربت اتنی پر اثر تھی، اس کے لفظ کھو گئے تھے، بس دل کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ سالار نے اس کے چہرے کو اونچا کیا اور اس کی گردن پر جیسے ہی وار کیا، زمل سٹ پٹا گئی۔ اس سے دور ہونا چاہا مگر اسے سالار کے دانت گردن میں گڑتے محسوس ہوئے۔ سالار، وہ تکلیف سے کراہ اٹھی۔ مجھ سے دور جانے کا اب سوچنا بھی مت۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا وہ ایک دم غصے سے بولا۔ غصہ تو زمل نے کرنا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سالار نے گھما کر اسے صوفے پر دھکیلا تھا۔ سالار، پلیز۔ زمل اس کے ارادوں سے پریشان ہو گئی۔ کیا پلیز؟ اور کتنا برداشت کروں میں تم سے دوری؟ وہ صوفے پر غصے سے ہاتھ مارتا بولا اور جھنجھلا گیا تھا۔ بیوی ہاتھ نہیں لگ رہی تھی اور اندر کی خواہش سر توڑ کر اٹھ رہی تھی۔ زمل سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ پر غصہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کرنا تھا آپ پر۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ سالار تیوری چڑھا کر اسے گھورنے لگا۔ کس بات پر غصہ کرنا تھا تم کو مجھ پر؟ وہ اس پر بالکل جھکا پوچھنے لگا۔ نظر پھر اس مسکراتے دل پر چلی گئی اور اسے اپنی جانب کھینچتا سالار کا بے ساختہ پھر سے انگوٹھا اس دل پر ٹھہر گیا اور وہ اس سے کھیلنے لگا۔ آپ میں زمل میں کہاں ہمت تھی؟ بس کرو، کیا پاگل کر رہی ہو مجھے؟ وہ ضبط سے بولا۔ زمل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ ضبط وہ سر جھکا گئی اور سالار نے جیسے سب چیزیں اسے پشت ڈال دی تھی۔ مزید اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زمل کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور شدت سے بھرپور اٹیک اس پر کیا۔ زمل پھڑ پھڑا ہی گئی۔ سالار البتہ اپنی جیت پر خوش تھا۔ زمل کے سر کو اس نے جھٹکا دیا، گویا احتجاج بند کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ فوراً ہاتھ اس کی گردن میں پھنسا لیا۔ سالار کے لیے یہ لمحے یادگار تھے، جبکہ زمل کے لیے ذرا تکلیف دہ تھے۔ وہ اپنی منمانی کرتا رہا تا دیر، بلکہ اتنی دیر کہ زمل کی سانس بھی اب مشکل سے آ رہی تھی۔ جبکہ سالار کو محسوس ہوا تو اس سے دور ہوا۔ زمل نے آنکھیں سختی سے بیچ رکھی تھی۔ سالار نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ کل میرے ساتھ چلو گی تم؟ ہم نے کہیں جانا ہے، اوکے؟ وہ اس کے زخمی لبوں کو دیکھتا فخر سے مسکراتا گال تھپ تھپا کر بولا۔ زمل نے سرخ آنکھیں کھولی۔ اور مجھ سے دور جاؤ؟
ساری نرمی بھول جاؤں گا، وہ اس میں بھی اس کا قصور نکالنے لگا۔ زمل سر جھکا گئی۔ سالار نے ٹشو اس کے اداس دل پر رکھ دیا۔ ہنسی بھی آئی، زیادہ اترا رہا تھا یہ جانے بنا کہ وہ ہے کس کا۔ اور مجھ سے لڑنے مت آیا کرو، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ پھر انجام تو تم دیکھ ہی رہی ہو۔ وہ اس کو پیار سے پچکارتے بولا، کیا ہوا، کومے میں چلی گئی ہو؟ سالار کا قہقہا نکلا، ہٹے یہاں سے، جانا ہے مجھے۔ وہ بولی خفا خفا سی، کہا ہے نا میرے پاس سوگی۔ وہ گھور کر بولا۔ زمل نے اس زبردستی پر پاؤں پٹکائے۔ سالار نے ہنسی روکی۔ مووی دیکھو گی؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ آنسو بھری آنکھوں کو صاف کرتی بولی، رومانٹک ہے۔ سالار آنکھ مارتا بولا، میں کیسے رہوں گی اس آدمی کے ساتھ؟ زمل کو خود پر افسوس ہونے لگا۔ وہ جب اس کے پاس ہوتی تھی تو دنیا بھول جاتی تھی، اب بھی اس کی باہوں میں وہ سب بھول بھال کر سو رہی تھی۔ سالار کی ہی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ او شٹ! وہ ایک دم اٹھا۔ زمل کا سر بھی اس کے بازو سے ہٹا، وہ بھی سٹ پٹا کر اٹھی۔ سوری میری جان، ایک بار رخصتی ہو جائے، اس کے بعد ساری نیندیں پوری کر لینا، فی الحال بھاگو۔ وہ اس کو بھی پریشان کر گیا۔ زمل ہونک سی اٹھی اور دوپٹہ بھی اٹھا لیا۔ اسے اس حرکت سے مزید شرمندگی ہو رہی تھی۔ سالار نے بھی محسوس کر لیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا، اس کے دل کے نزدیک زخم اب بھی بہت جلد اس کے ماتھے پر پیار کر کے اس نے جیسے اسے کہا تھا۔ زمل باہر نکلی، سالار پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر صوفے کے پاؤں میں گئی۔ رکو، زمل کو اس نے روکا۔ جی، زمل بے دھیانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ جی کی بچی، اتنی پیاری کیوں ہو تم؟ وہ اس کے گال کھینچ کر بولا۔ زمل نے سر نفی میں ہلایا اور جانے لگی۔ سالار جھکا اور صوفے کے نیچے ہاتھ مارا اور موبائل باہر نکال لیا۔ زمل کے رنگ پھک ہوئے تھے، جبکہ سالار کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اور پیچھے کیا تو وہ ویڈیو چل رہی تھی۔ کل رات کی ان کی ساری ویڈیو سیو تھی اس میں۔ اس کے لہو میں انگارے اٹھ گئے تھے یہ دیکھ کر کہ افشین کا موبائل ہے۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا جو پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ سالار، وہ سسک اٹھی۔ وہ رات اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ سالار نے مٹھی میں موبائل جکڑا اور زمل کا ہاتھ تھام لیا۔ سالار، ہاتھ چھوڑے میرا۔ زمل خوف سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس سے ایک بار پھر اپنی نااہلی پر تب چڑھی تھی۔ یہ وجوہات تھی جو زمل اور اس کے بیچ کی دیوار نہیں گر پا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھ رہا تھا زمل کے ساتھ کوئی سائیکو پرابلم ہے، اور اس نے سائیکیٹرسٹ سے آج ٹائم بھی لیا تھا، مگر وجہ تو یہ تھی یہ منحوس عورت جس کے آج وہ ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے سوچ دیا تھا۔ انف! وہ دہاڑا۔ زمل کے آنسو تھمے۔ آئی سیڈ شٹ یور ماؤتھ! ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے مزید نکلا تو زبان گدی سے الگ کر دوں گا، اور تم سے تو میں اچھے سے بعد میں پوچھوں گا، وہ اتنی سختی سے بولا، اور زمل کو اپنے ساتھ گھسیٹتا وہاں سے نیچے لے آیا۔ سب موجود تھے، مرتضیٰ، آیت، کبیر اور عارض، باقی سب بھائی بھی آفس جانے کے لیے نکلنے لگے تھے۔ سالار کو اس طرح آتے دیکھ مرتضیٰ نے بھڑک کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے شرٹ کے بٹن بند نہیں تھے، اور کس جرأت سے وہ زمل کا ہاتھ پکڑ کر ماں بہنوں کے سامنے پہنچا تھا۔ سمجھتی کیا ہے آپ کی بیوی خود کو؟ وہ زمل کا ہاتھ جھٹک کر سکندر تک پہنچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہاڑا۔ سکندر نے سب کی طرف دیکھا، سبھی حیران تھے اس کی بات پر۔ میں پوچھتا ہوں، اس کا حق کیا بنتا ہے؟ میری بیوی کو ڈرانے کا، یا پھر میری پرائیویسی میں اپنی ٹانگیں اڑانے کا؟ وہ چیخا۔ کیا ہوا ہے؟ مرتضیٰ کو اس کے چیخنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھٹیا عورت میری ویڈیو بنا کر میری بیوی کو ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بابا آپ کی وجہ سے اس بات کو اگنور کر دیا، اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اس گھر میں، مگر اب یہ… اس نے موبائل افشین کا زمین پر کھینچ کر مارا۔ غصے سے اس کا چہرہ پڑنے کو تھا۔ سب سن لیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس افشین کو اپنی گود میں سجا کر رکھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے مزید اس عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غرایا۔ سالار، مرتضیٰ نے اسے روکا۔ بس بابا، وہ تو حتے سے اکھڑ گیا تھا۔ سکندر، افشین کو بلاؤ۔ مرتضیٰ غصے سے بولے۔ سالار مٹھیاں بھیجتا کھڑا ہو گیا، جبکہ سکندر کی شرمندگی کی انتہا نہیں تھی۔ افشین اپنے پوشن سے جھانک کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی نظر اس پر پڑی تو افشین کو کھینچ کر باہر نکالا۔ غصے سے سالار نے اس عورت کو دیکھا تھا، اور پھر اپنی روتی ہوئی بیوی کو۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو سب کے سامنے مار مار کر تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، آگے روتی رہنا پھر۔ وہ زمل کو جھٹک کر دھاڑا۔ سب خاموش اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ افشین کی اس حرکت سے سبھی شرمندہ ہو گئے تھے۔ کیا کیا ہے یہ تم نے؟ سکندر نے افشین سے پوچھا۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتی ہوں، افشین چلائی تھی اور چیختی چیختی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
جبکہ سکندر نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ سکندر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ۔ نہیں، یہ جائے گی اس گھر سے۔ وہ اٹھ کر زمل پر جھپٹتی کہ سالار نے اس پاگل عورت کو دور دھکا دیا اور سکندر نے افشین کو تھام لیا۔